بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الواقعہ کی آیتیں ہیں. انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کا جو پہلا رکوع ہے آج مکمل ہوگا. گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا سابقین اور مقربین کے تعلق سے کہ جو مقربین ہوں گے ان کو کیا کیا نعمتیں دی جائیں گی جنت کے اندر. بطور خاص ان نعمتوں کا تذکرہ کل بیان کیا گیا تھا، اور آج جو بیان کیا جائے گا اہل جنت میں سے عام مومنین کے انعامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اصحاب الیمین کا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ کیا ہی خوب ہیں داہنے ہاتھ والے. داہنے ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں داہنے ہاتھ والے، یعنی یہ کہ مقربین تو سبحان اللہ ہیں ہی ہیں کہ اعلیٰ مقام پر ان کے درجے ہوں گے اچھے اعمال میں سبقت کرنے کی بنیاد پر، تو وہ تو ہیں ہی سبحان اللہ. یہ بھی کوئی گھٹیا نہیں ہے. عام مومنین کو بھی جو جنت دی جائے گی وہ بھی کوئی گھٹیا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نعمتیں بھی عمدہ سے عمدہ قسم کی ہوں گی جو ہماری سوچ سے جو ہے وہم سے گمان سے بھی جو ہے بالاتر ہوگا. اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں بھی جو ہے عام مومنین کو بھی اللہ رب العزت جو ہے جنت کے اندر عطا فرمائیں گے. تو فرمایا گیا کہ اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں داہنے ہاتھ والے. فی صدر مخضود، داہنے ہاتھ والے وہی جس کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ جو ہے. اور جو ہے اصحاب الیمین کے اندر وہ لوگ داخل ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے کیا کرتے ہیں بچتے ہیں، اور دین کے فرائض کے اوپر عمل کرتے ہیں، جس کو ہماری زبانوں میں کہتے ہیں نا موٹے موٹے دین پر چل رہے ہیں، یعنی دین کی ضروری چیزوں پر عمل کرنے والے. یہ جو ہے اصحاب الیمین کے اندر داخل ہوں گے. اور مقربین میں وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور اعمال کے اندر آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں، اور اچھے اعمال کے اندر خوب نکھار پیدا کرتے ہوئے خوبصورتی کے انداز میں اللہ کی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو اصحاب الیمین ہیں وہ عام مومنین جو کبھی کبھی ان سے صغیرہ صادر ہو جاتا ہے لیکن جو ہے کبیرہ سے بچتے ہیں اور دین کے اہم احکام پر عمل ان کا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان مومنین کو بھی کیا ہے جنت کے اندر داخل کریں گے. جو بالکل ہی دین پر نہ چلے، نماز چھوڑ دے، دین کے احکام کو چھوڑ دے، شریعت کے فرائض کو چھوڑ دے، تو وہ تو جنت میں نہیں، سیدھا کہاں جانے والا ہے جہنم میں جانے والا ہے. تو فرمایا گیا کہ اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں اور دین کے فرائض کے اوپر جو ہے عمل کرنے والے ہیں. آگے بیان فرمایا گیا فی صدر مخضود، یہ جو ہوں گے بیری کے درختوں میں ہوں گے جو بغیر کانٹے کے ہوں گے. یعنی جو ہے اصحاب الیمین کو جو باغ دیا جائے گا اس باغ کے اندر جو مختلف قسم کے جو ہے پھل ہوں گے باغوں میں، اس میں بیری کا درخت بھی ہوگا. اور بیری کا جو درخت ہوگا، بیر جسے کہا جاتا ہے،
وہ درخت بیر کا درخت تو عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ پھل کم ہوتا ہے، کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھل کم ہوتا ہے، کانٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر جو بیری کا درخت ہوگا، جو پھل ہوگا، اس کے اندر کانٹے کی جگہ پھل ہوں گے اور کانٹوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اس درخت کے اندر کانٹے وغیرہ جنت کے اندر نہیں ہوں گے۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر تو ایک ایسا درخت بھی ہوگا جو تکلیف دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ فرمایا کہ وہ تو بیر کا درخت ہے کہ اس کے اندر کانٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ان کو پڑھ کر سنائی، فی صدر مخضود، جو ہے جنت کے اندر جو بیری کا درخت ہوگا وہ بغیر کانٹے کے ہوں گے، اس کے اندر کانٹا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے عام انسان یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بیر کا کوئی ضروری چیز نہیں، عام طور پر انسان اپنی ذہنی اعتبار سے سوچ سکتا ہے، حالانکہ بعض علاقے دنیا کے اندر بھی بعض علاقوں کی جو بیریں ہوتی ہیں درختوں کے، ایسا عمدہ ہوتا ہے کہ کھائے تو آدمی بہت لذت محسوس کرتا ہے۔ بعض جگہ کی بیریں اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ تو دنیا کی بیریں نہیں ہوں گی، وہ تو آخرت کی بیریں ہوں گی، وہ کھائے گا تو اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوگا، بالکل اعلیٰ قسم کا کیا ہوگا، وہ بیر ہوگا۔ فرمایا گیا کہ جو ہے اس کی جو ہے اس بیر جو ہے چھوٹے موٹے ہی نہیں ہوں گے بلکہ بڑے بڑے کیا ہوں گے، بیر ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ جنت کے اندر اصحاب الیمین کو جو جنت دی جائے گی، جو باغوں کے اندر وہ داخل ہوں گے، جو جہاں پر جو ہے بیر کا بھی جو درخت ہوگا، اس بیر کے درخت کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے اور بغیر کانٹے والے جو ہے وہ بیر کا درخت ہوگا۔ فرمایا گیا کہ اس بیر کے درخت سے پھل کاٹ کر کھائیں گے، توڑ کر کھائیں گے تو فوراً اس کی جگہ پر جہاں سے توڑیں گے اس کی جگہ دوسرا پھل فوراً آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے دنیا کے پھلوں کی طرح اور درختوں کی طرح کہ ایک توڑ دیا تو پھر آنے والا نہیں، ابھی 6 مہینہ یا 1 سال انتظار کرو، پھر اس کے اندر جو ہے پھول آئیں گے، پھر جو ہے آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے پھل آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جنت کے پھل میں سے جس درخت کے پھل کو بھی ہم توڑیں گے فوراً اس جگہ پر نیا پھل آ جائے گا۔ اور آگے بیان فرمایا گیا اصحاب الیمین، بیری کے درخت کا جو بغیر کانٹے والے ہوں گے ان کو جو ہے اس درخت کے میوے ملیں گے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، یعنی ان باغوں کے اندر کیلوں کا بھی کیا ہوگا، درخت ہوگا، تہ بتہ بکثرت کیلے، جس کو ہماری زبانوں میں کیا کہتے ہیں، گھڑ، بالکل کیلوں کا کیا ہوگا۔ اور کیلے وہ ہمارے کیلوں کی طرح نہیں، ہم تو بھی الحمدللہ دنیا کے اندر بھی کیلے بطور خاص ہمارے اس معاشرے کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد کیلا اور کیلا کھانے میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن اس کا مزہ اس کے مزے میں بہت فرق۔ آخرت کا جنت کا جو موز ہوگا، جو کیلا ہوگا، وہ اعلیٰ قسم کا ہوگا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا جو بیان سے باہر ہے۔ فرمایا گیا وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، یعنی وہاں پر کیلے کے درخت بھی ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے۔ جنت کے اندر کیا ہے، لمبے لمبے سائے میں ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی جو ہے جنت کے سائے کا تذکرہ بیان فرمایا گیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ النساء کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اللہ کہتا ہے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ہم عنقریب ان کو داخل کریں گے ایسے باغوں کے اندر جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں گے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنت کے اندر پاک بیویاں ہوں گی، پاک دامن بیویاں ہوں گی۔ اور ایک مطلب یہ بھی مفسرین نے بیان کیا گیا کہ جنت کی ایسی بیوی ہوگی جو حیض اور نفاس والی نہیں ہوگی، جنت کے اندر وہ بیماریاں ان کو وہاں آنے والی نہیں ہے، تو حیض نفاس سے بھی پاک ہوں گی۔ اور کیا فرمایا گیا آگے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنے سایوں کے اندر داخل کریں گے، ظِلًّا ظَلِيلًا، خوب سایہ، یعنی گھنے سایوں کے اندر کیا کریں گے، داخل کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے کہ انسان سواری پر سوار ہو کر 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو جنت کے اندر سایہ ہے، اور جو ہے دھوپ وغیرہ کی تپش یا سخت ٹھنڈی وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ الدہر کے اندر بھی بیان فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا،
اللہ فرماتا ہے کہ اس جنت کے اندر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر، تکیہ لگائے ہوں گے اپنے نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیہ لگا کر جنت کے اندر، لا یرون فیہا شمسا، اس میں وہ نہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے، ولا زمہریرا، اور نہ کڑاکے کی سردی دیکھیں گے۔ جنت کے اندر نہ کڑاکے کی سردی ہوگی اور نہ سخت دھوپ، بلکہ اللہ کا وہاں پر کیا ہوگا؟ سایہ ہوگا، معتدل موسم ہوگا، خوشگوار موسم ہوگا، ایسا موسم کہ جس میں کوئی تکلیف نہ۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے گرمی زیادہ آ گئی تو پریشان، ٹھنڈی زیادہ آ گئی تو بھی پریشان، نہ وہاں گرمی کی شکایت ہوں گی اور نہ وہاں ٹھنڈی کی شکایت ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَطَلْحٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور یہ اصحاب الیمین جو ہے یہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی ان کے لیے ہوگا، اور بہتا ہوا پانی یعنی پانی کا چشمہ بھی ہوگا ان کے لیے، اصحاب الیمین کے لیے بھی بہتا ہوا پانی، مسکوب۔ بہتا ہوا پانی کا متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر جو عمدہ قسم کے پانی ہوں گے وہ جو بہہ رہے ہوں گے وہ جو ہے کھڈے وغیرہ کے اندر نہیں ہوں گے کہ جو بہہ رہا ہے، بلکہ جنت کی جو زمین ہے اس زمین کے اوپر پانی بہہ رہے ہوں گے۔ اس پانی کو ہم جدھر لے کر جانا چاہیں آسانی کے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر گڑھے وغیرہ ہوں تو لے جانا کیا ہو جاتا ہے؟ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے مشینوں کا استعمال کرنا اور الاں فلاں طرح طرح کی تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، گڑھے وغیرہ کے اندر پانی ہو تو وہ جو چشمے ہوں گے جو بہہ رہا ہوگا، پانی بہہ رہا ہوگا، بتایا جاتا ہے کہ وہ پانی جو جاری ہوگا زمین، جنت کی زمین پر جاری ہوگا، جدھر اس کا رخ کریں گے پانی کا وہ پانی ادھر چلنے لگے گا، جائے گا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بکثرت میووں میں ہوں گے۔ اصحاب الیمین کو بھی عالیشان نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، بکثرت میووں میں ہوں گے، ہر قسم کے میوے ان کو وہاں پر کیا ہوں گے؟ نصیب ہوں گے، ان کو ملیں گے ہر قسم کا میوہ۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ کبھی ختم ہوگا اور نہ اس سے روکے جائیں گے، اور نہ وہ کبھی ختم ہوگا۔ جنت کے اندر جو پھل وغیرہ ہوں گے درختوں پر وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ گرمی کے موسم کا پھل الگ ہے، ٹھنڈی کے موسم کا پھل الگ ہے۔ عام طور پر جو ہے کبھی ٹھنڈی کے موسم کا پھل گرمی میں نہیں ملتا، اور گرمی کے موسم کا پھل عام طور پر جو ہے ٹھنڈی میں نہیں ملتا۔ ہر طرح کے ہر موسم کا پھل ہر وقت وہاں پر کیا ہے؟ موجود رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک مطلب یہ کہ ہر موسم کا پھل وہاں پر ہر وقت ملے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس درخت کا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا گیا والا ممنوعہ، اور نہ اس سے روکا جائے گا۔ دنیا کے باغوں کے اندر عام طور پر مالی وغیرہ کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی رکاوٹ ڈال دیتا ہے کہ ابھی پھل مت توڑو، ابھی پکا نہیں ہے، ابھی ٹائم لگے گا، ابھی اندر داخل نہ ہو۔ لیکن جنت کے اندر پھل کھانے میں کوئی دربان وغیرہ وہاں پر رکاوٹ نہیں بنے گا کہ ابھی کیوں کھا رہے، تھوڑی دیر میں کھانا، 1 دن 2 دن 4 دن جانے دو، ایسا کچھ بھی رکاوٹ نہیں۔ جنت کے پھل کے کھانے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور دنیا کے اندر عام طور پر جو ہے ڈاکٹروں کی طرف سے کبھی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ بھائی تمہاری طبیعت اچھی نہیں ہے، یہ پھل نہیں کھانا، یہ ٹھنڈا پھل ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے۔ جنت کے اندر کبھی طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی، اور جو ہے کبھی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور نہ وہ پھل ختم ہوں گے اور نہ کوئی روکنے والا ہوگا کہ پھل کیوں کھا رہے۔ دنیا کے اندر زیادہ کھا لے، 3 پیٹی 4 پیٹی، اتنا پیٹیاں کھا لیا پھر بھی پھل ہونا، لیکن جنتوں کے اندر 1000 پیٹیاں بھی کھا لیں لیکن کوئی وہاں پر رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ اس سے روکے جائیں گے۔ وفرش مرفوعہ، اور بلند نشستوں پر ہوں گے۔ جس جگہ پر، جس مسندوں پر جو ہے اہل جنت بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ جو ہے مسند اونچا ہوگا۔ پلنگ وغیرہ زیادہ اونچا ہو تو وہ اچھا لگتا ہے، مسند وغیرہ اونچا ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو مسند ہوں گے ان کے بیٹھنے کے یہ بلند ہوں گے، بہت زیادہ بلند ہوں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں جنت کی عورتوں کا۔ یہاں پر حور کا الفاظ نہیں آیا، اللہ کہتا ہے انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کے لیے، یقیناً ہم نے ان عورتوں کو پیدا کیا، جنت کے اندر جو ہے حوروں کو پیدا کیا، ہم نے حوروں کو پیدا کیا، انشاء خاص طور پر ہم نے اس کے اندر جو ہے جنت کی عورتوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت جو ہے جنت کے اندر جو ہے جنت کی عورتوں کو، حوروں کو کیا کیے ہیں؟ پیدا کیے ہیں۔ تو جو ہے جنت کے اندر جہاں مقربین کو حوریں ملیں گی
وہیں پر جو ہے عام مومنین کو بھی اللہ رب العزت کیا ہے حوریں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے حوریں بنائیں گے، اپنے دست و قدرت سے بنائیں گے، اپنی جو ہے اپنے ارادے سے بنائیں گے یہ دنیا۔ اور جو جنت کی جو حوریں ہوں گی ویسی حوریں نہیں ہوں کہ جو دنیا کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، بچے پیدا ہوئے ہوں کسی کے ذریعے پیدا کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دست و قدرت سے کیا کریں گے، جنت کی حوروں کو تیار کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی یہاں پر مراد ہے کہ دنیا کے اندر جو عورتیں ہیں، جو کبھی جوانی کے اندر مر گئی ہوگی، کبھی بڑھاپے کے اندر وہ گئی ہوگی، اور جو ہے اس کے جسم کے اعضاء کے پورے گودے جھڑ گئے ہوں گے، صرف کھال چمڑی دمڑی تھا ہوگا، وہ دنیا سے چلی گئی ہوں گی، اور وہ جنت کے اندر اللہ رب العزت ان کے اچھے اعمال کے بنیاد پر داخل کریں گے، تو اس کو بھی جو ہے بالکل جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ عمر کی اسی عمر کی ان کو بھی بنا دیا جائے گا۔ 32 سال کی عمر کی کیا ہے حوریں بھی ہوں گی، یعنی ایک ہی عمر کی جنت کے اندر جتنے حوریں ہوں گی ایک ہی عمر کے ہوں گی۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر مرد بھی ایک ہی عمر کے ہوں گے، عورتیں بھی کیا ہے ایک ہی عمر کے ہوں گی۔ فرمایا گیا کہ ایک موقع پر ایک بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ بہت بوڑھی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخل الجنت عجوز، کہ جنت کے اندر بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ وہ پریشان ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ کیوں جنت میں نہیں جاؤں گی، دعا کیجئے میرے لیے ایسا ویسا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، انا انشأناہن انشاء، اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص طور پر پیدا کرے گا، خاص طور پر ان کو کیا کرے گا، بنائے گا، ان کی بناوٹ ہوگی۔ تم جو ہے بڑھاپا لے کر جنت میں نہیں جاؤ گی، بلکہ تم جوان بنا دی جاؤ گی، جوان بن کر تم جنت کے اندر کیا ہوگی، داخل ہوگی۔ تو دنیا کے اندر جو ہے بوڑھے لوگ ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، تو داڑھی سفید لے کر جنت میں نہیں جائیں گے، سب کی داڑھی بالکل کالی کالی ہوں گی اور بالکل کڑیل جوان ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ جنت کے اندر جو جنتی داخل ہوں گے ایک ہی عمر کے ہوں گے، ان کی بیوی بھی ایک ہی عمر کی ہوں گی، تاکہ اچھے انداز میں لطف اندوز ہوں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جنت کے اندر اپنے بیویوں سے انسان لطف اندوز ہوگا۔ لطف اندوز ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر عام طور پر جو ہے لطف اندوز ہوتا ہے تو جو ہے جوانی گھٹنے لگتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے کمزوری آنے لگتی ہے۔ بتایا گیا کہ جنت کے اندر ویسی کوئی کمزوری نہیں، اور جو ہے کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوں گی جنت کے اندر جو عورتیں ہوں گی، اور جنت کے اندر جو مرد ہوں گے کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اسی عمر کے ہوں گے، وہی طاقت جو ہے باقی رہے گی، طاقت نکلے گی، پھر وہ طاقت جو ہے دوبارہ انسان کو اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ بعض عورتیں دنیا کے اندر وہ ہوں گی جن کے 3 شوہر ہوں گے، جن کے 4 شوہر ہوں گے۔ اب یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے شادی کی، اس کے شوہر کا انتقال 1 مہینے کے بعد ہو گیا، پھر اس نے دوسری شادی کی تو دوسرا شوہر آیا، اس کا انتقال 1 سال کے بعد ہو گیا۔ ایسے بعض عورتیں وہ ہوں گی جن کے 3 شوہر گزر گئے ہوں گے، اور وہ تینوں شوہر جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور وہ عورت بھی جنت کے اندر داخل ہوگی۔ تو آخر وہ عورت کس شوہر کے پاس رہے گی؟ کیونکہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی وہ اللہ رب العزت جو پیدا کریں گے، وہ حوروں کے اندر ان کا مقام، یہ بھی حور بنا دی جائیں گی دنیا کی عورتیں، ان کا مقام جنت کی ساری حوروں سے بڑی ہوئی ہوں گی، اور جو ہے جنت کی جو ساری حوریں ہوں گی، دنیا کی عورت جو جنت کے اندر داخل ہوں گی وہ ساری حوروں کی سردار ہوں گی۔ تو فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کے جو ہے 2-3 شوہر ہوں اور وہ دنیا سے چلی گئی اور شوہر بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں، تو یہ کس کے پاس رہیں گی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تینوں شوہر کے پاس رہیں گی یا ایک کے پاس؟ تو جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، اس عورت کو کیا ہے اختیار دیا جائے گا، جس کے پاس رہنا چاہیں تو وہ عورت دیکھے گی کہ ان تینوں میں سے زیادہ اچھی اخلاق والا، عمدہ سے عمدہ اخلاق والا دنیا میں کون تھا؟ جو عمدہ سے عمدہ اخلاق والا اس عورت کے تعلق سے تھا، تو وہ عورت جو ہے جنت کے اندر اس کے ساتھ، اس شوہر کے ساتھ رہے گی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے دنیا کی بوڑھی عورتوں کو بھی جو ہے جوان بنا دیں گے، اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں اس کو بنا کر جو ہے جنت کے اندر اہل جنت کے لیے اس کو متعین کریں گے، اور جو شوہر ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے تو بطور خاص وہ بیوی دنیا کی بھی ان کو ملیں گی، اور جو اس کے علاوہ بھی حوریں ملیں گی۔ اور اسی طریقے سے سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جنت کے اندر مرد بھی، میاں بیوی دونوں زندگی گزار رہے ہیں، جنت کے اندر جو ہے بیوی ایمان کے ساتھ جنت میں چلی گئی، ایمان کے پر موت آئی جنت میں چلے گئی، اور جو ہے شوہر کا جو ہے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، وہ جہنم میں گیا ہمیشہ کے لیے، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو جہنم میں، تو وہاں پر کس کے ساتھ رہے گی؟ تو فرمایا گیا کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا جس کے ساتھ رہنا چاہیں۔
جس مرد کو بھی قبول کریں، جس کے ساتھ رہنا چاہیں اس عورت کو اختیار دیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اس کا عورت جنت کے اندر چلی گئی اور اس کا جو شوہر تھا ایمان پر گیا ہے، لیکن گناہ بہت زیادہ تھے اس کے۔ گناہ کیا ہے؟ بہت زیادہ تھے، اعمال اچھے نہیں تھے، تو گناہوں کی سزا پانے کے لیے اگر مسلمان بھی ایمان پر مرا ہے، گناہ زیادہ ہوں تو سزا اگر ملے تو کچھ دیر کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں داخل ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ جب تک وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے انتظار میں رہے گی، وقتی طور پر اگر شوہر جہنم میں بھی گیا تو اس کے انتظار میں رہے گی، تب تک وہ عورت جو ہے کسی جنتی کے پاس نہیں جائے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو، ان حوروں کو خاص طور پر خاص انداز میں پیدا کیا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو باکرہ بنایا۔ ہم نے ان کو کیا بنایا؟ باکرہ۔ ہم نے ان کو کنواریاں بنایا، ہم نے ان کو کنواری بنایا، بالکل کنواری عورت لڑکی کی طرح، بالکل نوجوان لڑکی کی طرح ہم نے ان کو بنایا۔ کن کو؟ حوروں کو بنایا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کیا بنایا؟ کنواریاں بنایا۔ عرباً اترابا، عرباً خوب محبت کرنے والیاں۔ جنت کی جو حوریں ہوں گی اپنے شوہر سے عروبا، خوب محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ جنت کی ساری عورتیں ایک ہی عمر کی ہوں گی، ایک قول یہ، یا جنت کے مرد اور عورت دونوں جو ہے ایک ہی عمر کے ہوں گے؟ جنت کیا ہے؟ جنتی کیا ہے؟ ایک ہی عمر کے ہوں گے، خوب محبت والیاں ہوں گی۔ یہ جو ہے جنت کی جو عورتیں ہوں گی حسن و جمال والیاں، اور جو ہے اپنے شوہر سے بے حد پیار کرنے والی ہوں گی، اور ان کے شوہر بھی اس سے بے حد کیا ہوں گے؟ پیار کرنے والے ہوں گے۔ تو عروباً فرمایا گیا کہ ایسی بیویاں ہوں گی، ایسی حوریں ہوں گی جو خوب محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ آگے بیان فرمایا گیا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ سب نعمتیں کن کے لیے ہوں گی؟ اصحاب یمین کے لیے ہوں گی، داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی، جن کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے لیے کیا ہوں گی؟ یہ نعمتیں ہوں گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ایک بڑی جماعت اگلوں میں سے ہوں گی، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے بھی ہوں گی۔ اگلوں میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی اصحاب الیمین کی، اور پچھلوں میں سے بڑی جماعت ہوگی اصحاب الیمین کی۔ فرمایا گیا ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنے بھی انبیاء آئے اور جو ہے جتنے بھی ان کے جو ہے امتی ہوں گے، وہ ان کی تعداد بھی بکثرت ہوگی۔ اصحاب الیمین کی تعداد، اصحاب الیمین کے جو فہرست میں ہوں گے، ہر نبی کی امت کے اندر جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مقربین ہوں گے، کچھ جو ہے اصحاب الیمین ہوں گے۔ تو اس امت کے اندر بھی جو ہے بہت سے کچھ مقربین ہوں گے، کچھ اصحاب الیمین ہوں گے۔ تو اس سے پہلی امتوں کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنے بھی انبیاء آئے ان میں بھی اصحاب الیمین بکثرت ہوں گے، اور اس امت کے اندر بھی اصحاب الیمین بکثرت ہوں گے۔ اور ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، کہ اس امت کے اولین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے طبقات متعین کر دیے کہ اس امت کے اندر جو ہے اولین یہ ہیں یہاں تک، اور جو ہے اس امت کے آخرین، یعنی اصحاب الیمین کی تعداد اولین میں بھی بکثرت ہوں گے، یعنی صحابہ کے اندر اولین میں بھی بکثرت ہوں گے، اور آخرین میں بھی کیا ہوں گے؟ بکثرت ہوں گے۔ تو ایک حدیث کے اندر یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ پورے جو اہل جنت ہوں گے، جنت کے میدان حشر کے اندر جو ہے جنتیوں کی صفیں بنائی جائیں گی، اس سے پہلے بتایا گیا تھا، اس میں 80 صف جو ہوں گے امت محمدیہ کی ہوں گی، اور 40 صفوں کے اندر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے آنے والے لوگ ہوں گے۔ تو گویا کہ اس امت کی تعداد جو ہے جنت کے اندر سب سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے۔ تو فرمایا گیا کہ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگلوں میں بھی بڑی جماعت ہوگی اصحاب الیمین کی، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور پچھلوں میں بھی جو ہے بڑی جماعت ہوگی اصحاب الیمین کی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت کی نعمتوں سے اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہاں تک جو ہے مقربین کا پہلے تذکرہ ہوا، اور جو ہے یہاں اور جو ہے آج کے سبق میں اصحاب الیمین اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اور آگے جو ہے اصحاب الشمال
جس کے بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دیا جائے گا تو ان کی جزا کیا ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جو ہے قرآن مجید سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے اور اللہ ہم سب کو قرآن کے طرز کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔